وأنه هو أضحك وأبكى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنه هو أضحك وأبكى. وقال تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز حاضرین، مومن کی حقیقی خوشی کیا ہے، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں جو ہے ہم آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں رکھیں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم میں فرمایا کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو لوگوں کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بندہ مومن دنیا میں ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے. سورہ یونس کی ہم نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اے پیغمبر اسلام، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا یہ کفار کے پاس جو چیز ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. معزز حاضرین، تقریباً 2 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا ایک عجیب غم، دکھ، حزن و ملال اور ٹینشن میں مبتلا ہے. ایسے وقت میں زیادہ بیماری کی خبروں کو شیئر کر کے بھی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں خوش رہنا، خوشی پھیلانا اسلام کے نزدیک عبادت ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں قرآن کو ایک شفا کے طور پر بتاتے ہوئے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس قرآن کو بھیجا، اسلام کو بھیجا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کو پا کر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. معزز حاضرین، دنیا میں خوشی اور غم ہمیشہ ایک ساتھ چلتے رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ اصل میں آزمائش بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی میں خوش رہے، یہ ناممکن ہے. دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہے، یہ بھی ناممکن ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خوشی دیتا ہے، کبھی غم دیتا ہے، کبھی دکھ دیتا ہے، کبھی سکھ دیتا ہے. سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. معزز حاضرین، عام طور پر ہم سال بھر میں 2 مرتبہ عید مناتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا شادی کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہم بہت خوشی مناتے ہیں. اسلام میں خوش رہنا، دوسروں کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، دوسری روایت میں آیا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس افضل عمل ہے یا اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ کسی مسلمان کو تم خوش کرو. معزز حاضرین، یاد رکھیے اس دنیا میں اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ قید خانے کی خوشی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے تو کافر کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں ہم کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو جائیں، مگر قید خانے کی خوشی سے جو ہے زیادہ بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنے زندگی میں کہاں کہاں خوش ہونا چاہیے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ مومن کہاں کہاں خوش ہوتا ہے؟ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت توحید اور اللہ کی ہدایت جیسی عظیم نعمت کو پا کر مکمل طور پر خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، کیا ہم توحید اور اللہ کی ہدایت کی نعمت کو پا کر کبھی خوش ہوئے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی نعمت، یہ قرآن کی نعمت، یہ بعثت نبوی کی نعمت کو پا کر جو ہے کبھی جو ہے آنکھوں سے ٹھنڈے آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے روتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کیا کہا، دیکھو یا رسول اللہ، میری ماں کافر ہے، مشرک ہے، آپ کو گالی دیتی ہے، لہذا اس نے آپ کے تقدس کو پامال کیا تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت صحابہ کرام اللہ کے نبی کے خلاف کسی سے بھی کوئی بات سنتے تو دل بڑا رنج ہوتا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے نا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو مکمل طور پر ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل کر گئے تھے، اپنی ماں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ ان کی ماں جو امیمہ نام تھا ان کا، غسل خانے سے باہر آ کر جو ہے اپنے اسلام کا اعلان کر رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھیے، جب آئے ابو ہریرہ اس وقت تو جو ہے رو رہے تھے، لیکن جب جائے واپس آئے دوسری مرتبہ تو ابو ہریرہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میری ماں مسلمان ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ابو ہریرہ نے کہا، وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ كَمَا كُنْتُ أَبْكِي مِنَ الْحُزْنِ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ قد استجاب اللہ دعوتك وهدي ام ابی ہریرہ، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک مرتبہ آپ کے پاس جو ہے غم سے روتے ہوئے آیا تھا، لیکن یا رسول اللہ اب تو مجھے خوشی سے آنکھوں سے ٹھنڈے آنسو آ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اسلام کی اس عظیم کو نعمت پا کر کبھی خوش ہوئے؟ اگر خوش ہوئے تو الحمدللہ، اگر خوش نہیں ہوئے تو مطلب یہ ہے کہ نعمت اسلام، ہدایت اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے احسان نہیں سمجھا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک بڑے اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا، بڑے بڑے کانفرنسیں کی۔ یہ کانفرنسیں پوری آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ جب وہ اسلامک اسکالر جو ہے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے تھے تو وہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ کلمہ پڑھانے والا، اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں، مائک کے سامنے کھڑی ہوئی غیر مسلم لڑکے لڑکیاں بھی جب کلمہ پڑھ رہی ہیں تو پورے جو ہے مجمع پر ایک طرح کا سکتہ طاری ہو جاتا تھا، اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے اسے ایسی عجیب خوشی آ رہی ہے کہ بغیر اختیار کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اسلام کی اس نعمت کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی میں زندگی گزاریں۔ معزز حاضرین، مومن کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کے اس کے اتارے ہوئے دین پر کاربند ہو کر جو ہے عمل کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ دارمی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ذرا آپ نیکی کی تعریف بتاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نیکی وہ ہے جس کو کر کے مومن خوش ہو جائے۔ دیکھو ایک دن 12 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر اگر سوتے ہیں تو کیسی خوشی ہوتی ہے، اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر ہماری پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو کیسے خوشی نہیں ہوگی۔ لہذا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے، نیکی وہ ہے جس کو کر کے تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، نیکی وہ ہے جس کو کر کے تمہارے دل میں مکمل طور پر اطمینان حاصل ہو جائے۔ معزز حاضرین، ابھی قریب میں ہم نے عید منائی اور جولے میں ایک عید منانے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، عید کے دن نئے کپڑے پہن کر ہمیں خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، جس دن بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کو پا کر بھی خوش ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دن کا آغاز بھی ہوتا ہے واٹس ایپ سے، دن کا اختتام بھی ہوتا ہے واٹس ایپ سے۔ بھلا بتائیے زندگیوں میں خوشی کہاں سے آئے گی؟ یہ دیکھیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ اے ابی، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو ابی نے کہا کیف اقرأ علیک وعلیک انزل، کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر کے دل پر اترتا ہے نا، میں کیوں قرآن پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سماک بہذا، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، اللہ اکبر۔ تو پوچھنے لگے ابی ابن کعب وسمانی، میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، عرش والے نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں تمہارے سے قرآن سنوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بکا ابی ابن کعب من شدت الفرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہنے سے ابی ابن کعب جو ہے خوشی سے رونے لگے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اما بکاؤہ سرور واستصغار نفسه من تأییلہ لهذه النعمة وقیل انما بکا خوفا من تقصیرہ فی شکر هذه النعمة۔ کیا نظر ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کی۔ ابی ابن کعب نبی کے سامنے بیٹھ کر روئے کیوں؟ وہ رونا خوشی کا رونا تھا، اور وہ سمجھنے لگے یا رسول اللہ، میں تو آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنانے کا جو ہے میں مستحق نہیں ہوں نا، تو یہ کیسے میں پڑھ سکتا ہوں؟ بعض علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے میرا نام لیا، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس وجہ سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ معزز حاضرین، ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل، آپ کا دل بڑا نرم تھا، مصلی پر کھڑے ہوتے تو بے تحاشا رویا کرتے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی بستر موت پر ہیں، اپنے جو ہے بیٹی کو بلا کر کہا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہ رجل لا یملک علی نفسہ، کہا کہ وہ بہت روتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوں گے تو کبھی اپنے جو ہے نفس پر قابو نہیں پائیں گے۔ وہ ابو بکر کبھی غم سے روتے کبھی خوشی سے رویا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابو بکر، کہا کہ دنیا میں اگر کسی کا مال مجھے کام آیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ جملہ سننا تھا، ابو بکر رونے لگے۔ تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئی اور جملہ کہا جو مسند احمد میں آیا ہے حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ میں اپنی پوری شخصیت اور میں پورا مال جو ہے مکمل تمہارے لیے نچھاور کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا ایک محل دکھایا گیا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بولے یہ محل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے میں اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کیا، مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی تو واپس ہو گیا۔ یہ قصہ آ کر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنایا تو حضرت عمر خوشی سے رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر ابن بطل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں وَبُكَاءُ عُمَرُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ سُرُورًا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روئے اصل میں وہ خوشی سے رو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، دن کا 12 بجے کا موقع تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن عائشہ گھر تشریف لائے تو آگے رونے لگے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر یا رسول اللہ، ہجرت کے اس عظیم سفر میں آپ کے ساتھ کون ہوگا، میں ہوں گا یا نہ ہوں گا، اس لیے روتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر 2 سواریوں کو تیار کر لو۔ تو اس وقت بھی ابو بکر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نیکی کے میدان میں صحابہ کو دیکھتے ہوئے تو بہت خوش ہو جاتے۔
جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اذا جاءه امر سرور وبشر به خر ساجدا وشکرا للہ، رواہ ابو داود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوش کن معاملہ آتا یا کوئی جو ہے جنگ میں جیتنے کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ نبی نے بڑا لمبا سجدہ کیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ سجدے میں آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ سجدہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد تمہاری امت میں سے کوئی ایک مرتبہ تم پر درود پڑے گا تو اللہ کی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نعمت دی تو مکمل طور پر میں سجدے میں گر گیا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خوشخبری کا معاملہ تو سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے امتحانات کا رزلٹ آئے یا کوئی بڑی چیز ہو تو ہم کیا کریں؟ فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ اس کے لیے نہ قبلے کی شرط ہے نہ وضو کی شرط ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کرکٹ میں 50 مارتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو وہ بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں، خوش کا معاملہ ہوتا ہے لیکن خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ معزز حاضرین، بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ گیا، شوال کے جس نے روزے رکھے اسے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو پا کر خوش ہو جانا چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا ہے۔ 50 دن کا بائیکاٹ، کوئی مدینے میں بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ بیوی کو بھی شوہر سے دور کر دیا گیا۔ بولتے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کبھی بھی جا کر سلام کرتا تو تبسم المغضب کہ اللہ کے نبی غصے سے مسکرائے کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، آسمان سے آیتیں اتری تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ جب مسجد نبوی میں آپ بیٹھے تھے، آپ کے آس پاس پورے صحابہ کرام ہیں، آپ کو سلام کیا تو آپ کے چہرے پر اس توبہ کے قبول ہونے کا بہترین اثر دیکھیے، کہا استنار وتحلل وجهه كأنه قطعة من قمر۔ نبی کا چہرہ کھل اٹھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک۔ اے کعب، آج تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن، خوش ہو جاؤ۔ توبے سے اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک جگہ جا رہا ہے، اس کی سواری گم ہو گئی، حالانکہ سواری پر کھانا بھی ہے، سب ہے، وہ سواری گم ہو گئی، پھر دوبارہ ملی تو کتنا خوش ہوتا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا بندہ اللہ سے بولتا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اتنا جو ہے مکمل طور پر جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب ہم اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور اس کی اطاعت میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ گھر میں نمازوں کا جو ماحول ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے، تو یقیناً وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں رحمان کے بندوں کی یہ دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ آخرت میں ملتا ہے، کہا نہیں دنیا میں ملتا ہے۔ معزز حاضرین، واٹس ایپ دیکھنے والے، سوشل میڈیا دیکھنے والے جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور ہم کو اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں۔ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، کہا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ۔ ذرا ٹھنڈے انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کب بھی اگر کوئی دل کو پریشانی ہوئی تو کیا ہم نے نماز کے ذریعے اپنے دل کو مکمل طور پر ٹھنڈک بخشی ہے؟ روزہ رکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
للصائم فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربی، کہا روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک مرتبہ افطار کرتے وقت اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ رمضان میں کیا خوشی کا جو ہے ماحول تھا، رمضان جیسے ہی رخصت ہو جاتا ہے وہ خوشیاں بھی جو ہے رخصت ہو جاتی ہیں۔ قرآن و سنت ہمارے ہدایت کے دو بڑے سرچشمے، ان کو پا کر سلف صالحین خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی ہم اپنے جو ہے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے خوش ہوتے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے۔ معزز حاضرین، آج امت بدعت و خرافات میں پڑھ کر خوشی سے مکمل طور پر محروم ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو پا کر بندے کو خوشی محسوس کرنا چاہیے۔ راتوں میں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، ایسے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں جو لذت ہے، اس کو تو وہ جو ہے اہل ایمان ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم کے آگے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ دیکھیے اتنے پرفتن دور میں دین و ایمان کی حفاظت اور اس پر ثبات قدمی کی نعمت کو پا کر بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ اس بات پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زمانی اعتبار سے سب سے آخری میں رکھا، لیکن انشاءاللہ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ان تمام حدیثوں کو پڑھ کر خوش ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ۔ معزز حاضرین، آج امت جو ہے میلاد منا کر خوش ہو رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ مومن کا دل ہر ایک کے لیے پاک ہونا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر۔ مرد جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں خواتین بھی ہیں، عورت حجاب پہن کے شوہر کی اطاعت کر کے اپنے حیات طیبہ کو پا کر بھی خوش ہونا چاہیے۔ آج ہم دنیا میں ملنے والی کامیابیوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ +2 کا رزلٹ آتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے، کوئی ٹیم جیت جاتی ہے تو پٹاخے جھوڑ کے جو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خوشی کے غلط معیار ہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پا کر مکمل طور پر خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ جنت جو ہے آخر قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا! تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم جن کے ساتھ محبت کرتے ہو نا ان کے ساتھ تم جنت میں رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل مدینہ اس حدیث کو سن کر فل خوش ہو گئے، یعنی مدینے والوں کی خوشی کا یہ انداز تھا کہ اللہ نے ہم کو مدینے میں رکھا، رسول اللہ کے شہر میں رکھا نا، اور قیامت کے دن بھی ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، رسول اللہ کو یاد کر لیتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں۔ بے قراری کا سبب کیا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں رسول اللہ کو مقام محمود پر رکھے گا، ہم جنت میں رہیں گے تو رسول اللہ ہم سے الگ ہو جائیں گے نا۔ آخرت میں جنت میں اللہ کے نبی کی رفاقت اور معیت نہیں ملے گی جب تک میں جا کر رسول اللہ کو نہیں دیکھ لیتا، میرا دل کو قرار نہ آتا۔ معزز حاضرین، آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ کی نافرمانی پر خوش ہو جاتے ہیں، گناہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، سیریل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کرکٹ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ننگی ننگی تصویریں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ مومنانہ صفت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی اطاعت کرنے میں جو مزہ ہے اس کی نافرمانی میں وہ نہیں ہے۔ خوشی کی ان غلط بنیادوں کو مکمل طور مٹانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مومن کو دنیا سے بڑھ کر آخرت میں ملنے والی دائمی خوشی کو حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ پر غیب کا ہے۔ ہم نے اب تک اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ ذرا اس قیامت کے محشر کے میدان کو یاد کرو، جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم سب اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جنت میں جب چلے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اس وقت رب کے دیدار سے بڑھ کر اور کوئی چیز جو ہے آنکھوں کو لذت کرنے والی نہیں ہو۔ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جس نبی پر ایمان لائے اس کو جنت میں دیکھ کر کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس
کو 3 بیٹیاں دے، اگر وہ اچھی تربیت کرے تو میں اور وہ دونوں ایسے رہیں گے، جو یتیم کی کفالت کرے وہ اور جنت میں ایسے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتی ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، انشاءاللہ ہم کو قیامت کے دن اپنے پورے فیملی والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی رفاقت نصیب ہوگی۔ معزز حاضرین، دنیا میں بڑے بڑے مالز میں چلے جاتے ہیں تو کیسی خوشی ہوتی ہے، جنت کی ابدی نعمتوں کو پا کر کیسی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ، کہا چہرے تر و تازہ ہوں گے، کبھی کہا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کبھی فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیں گے تو خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لے گا، خوشی کا عالم یہ ہوگا، لوگوں کو بولے گا لو پڑھو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ اللہ نے سورہ انشقاق میں کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، خوشی کا یہ عالم ہوگا تو وہ تو اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا۔ اور یاد رکھیے، مومن تو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو کر خوش رہتا ہے، گرمی پڑے تب بھی خوش، سردی پڑے تب بھی خوش، بارش آئے تب بھی خوش، ہوا چلے تب بھی خوش۔ مومن کا ہمیشہ یہی معیار ہونا چاہیے۔ بہرحال خطبے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس قید خانے کی خوشی کو اپنی ابدی خوشی نہ سمجھو، بلکہ اپنے گھر والوں، اپنی بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کی خوشی کا مکمل طور معیار بدلو۔ خوشی میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، دنیا بھی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو پا کر خوش نہ ہو جاؤ۔ قارون کے قصے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں پا کر دنیا کی ابدی خوشی کو ہمیشہ خوشی سمجھ جاتے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے غلط اس میں نہ رہیں۔ آج لوگ دنیا کی خوشی کو ابدی خوشی سمجھ کر کبھی آج لوگ حرام چیزوں کے ذریعے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی میوزک کے ذریعے خوش ہونا چاہتا ہے، کوئی آدمی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے خوش ہونا چاہتا ہے، کوئی آدمی غلط چیزیں خوش کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے یہ خوشی ابدی خوشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ میں وقتی طور پر مزہ تو رکھ دیا ہے آزمائش کے واسطے، ورنہ تو اس کی اطاعت میں خوشی ہو، جو خوشی ہوتی ہے وہی حقیقی خوشی۔ اور یاد رکھیے دوسروں کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، مومن کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دوسروں کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عافیت دے کر خوش ہونے والے کو اس سے پہلے اس سے ذرا جو ہے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا ہم جو ہے دنیا میں خوش رہیں، خوشی کو پانے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ اگر ہم سست بن جاتے ہیں تو کبھی ہم جو ہے خوشی نہیں پا سکتے۔ بہرحال یہ کرونا وائرس کے اس موقع پر ہمیں خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، خوشیوں کی خبروں کو پھیلانا چاہیے، مگر اس کے حدود ہیں۔ کچھ لوگ خوشی کو پھیلانے کا مطلب ٹک ٹاک شیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ خوشی کو جو ہے کرنے کا مطلب جو ہے غلط چیزوں سے کرتے ہیں، نہیں، اس کے لیے حدود ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں جو ہے خوش رہنا عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے موقع خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش رہنے اور دوسروں کے اوپر جو ہے خوشی داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشی کے جو آداب ہیں ان تمام کا لحاظ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسان وشکر لہ علی توفیق وامتنان واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشان واشهد ان محمدا عبدہ الداعی الی رضوان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔